بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا قرآن واقعی خدا کا کلام ہے؟ اس سیریز کی دوسرے قسط میں خوش آمدید۔ آج ہم جس چیز کا ذکر کریں گے وہ قرآن کی پیشین گوئیاں ہیں۔ یہ پیشین گوئیاں حیرت انگیز طور پر بالکل صحیح ثابت ہوئی ہیں۔ یہاں پر ہم قرآن کے صرف دو ایسی پیشین گوئیوں کا ذکر کریں گے جو خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی وقوع پذیر ہو گئی تھی۔ ایک خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلبہ اور دوسرے رومیوں پر دوبارہ فتح کی پیشن گوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی تو تقریباً تمام عرب آپ کا مخالف ہو گیا۔ ایک طرف مشرک قبائل تھے جو آپ کے دانی دشمن ہو گئے، دوسری طرف یہودی سرمایہ دار تھے جو ہر قیمت پر آپ کو ناکام بنا دینے کا فیصلہ کر چکے تھے، تیسری طرف منافقین تھے جو بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے مگر ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی جماعت میں گھس کر آپ کی تحریک کو اندر سے ڈائنامیٹ کر دیں۔ اسی طرح طاقت، سرمایہ اور اندرونی سازش، تین طرفہ مخالفتوں کے طوفان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح اپنی تحریک چلا رہے تھے کہ تھوڑے سے غلاموں اور کمزور لوگوں کے سوا کوئی آپ کا ساتھی نہ تھا۔ مکہ کے لوگوں میں سے گنتی کے چند آدمی جو آپ کے ساتھ دینے کے لیے نکلے، ان کا حال بھی یہ ہوا کہ آپ کی طرف آتے ہی وہ اپنی برادری سے کٹ گئے اور ان کی قوم ان کی دشمن ہو گئی۔ یہ تحریک یوں ہی چلتی رہی یہاں تک کہ حالات اس قدر شدید ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کرنا پڑا۔ اس طرح آپ اور آپ کے ساتھی جو پہلے ہی نہتے اور کمزور تھے، مدینہ میں اس حالت میں جمع ہوئے کہ اپنے وطن میں جو کچھ ان کے پاس تھا وہ بھی چھین چکا تھا۔ مدینے میں ان لوگوں کی بے کسی کا یہ عالم تھا کہ ان میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جن کے پاس رہنے کے لیے باقاعدہ مکان نہیں تھا، وہ ایک چبوترے پر زندگی گزارتے تھے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام اصحاب صفہ پڑ گیا تھا۔ اس چبوترے پر مختلف اوقات میں جو لوگ رہے، ان کی تعداد تقریباً 400 بتائی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ میں نے اصحاب صفہ میں سے 70 آدمیوں کو دیکھا جن میں سے ہر شخص اس حال میں تھا کہ یا تو اس کے پاس ایک تہمت تھی یا صرف ایک چادر، وہ اس کو اپنی گردن میں باندھ لیتا تھا اور وہ اس کی پنڈلی تک لٹکتا رہتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ اس زمانے کا خود اپنا حال بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں خاموش لیٹا رہتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے میں بے ہوش ہوں، حالانکہ حقیقت صرف یہ تھی کہ مسلسل فاقے کی وجہ سے میں نڈھال ہو جاتا تھا اور مسجد میں جا کر لیٹا رہتا۔ چند انسانوں کا یہ بے سر و سامان قافلہ مدینے کی زمین پر اس طرح پڑا ہوا تھا کہ ہر آن یہ خطرہ رہتا تھا کہ چاروں طرف سے ان کے پھیلے ہوئے دشمن ان کو اچک کر لے جائیں گے، مگر خدا کی طرف سے بار بار آپ کو یہ بشارت آتی تھی کہ تم ہمارے نمائندے ہو اور تمہیں کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ ساری مخالفتوں کے باوجود اللہ تم کو غالب کر کے رہے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ترجمہ: یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنی روشنی کو مکمل کر کے رہے گا، خواہ منکروں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار ہو۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، خواہ شرک کرنے والوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اس دعوے کے تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ سارا عرب آپ کے قدموں کے نیچے آ گیا۔ تھوڑے سے نہتے اور بے سر و سامان لوگ ان پر غالب ہو گئے جو تعداد میں بہت زیادہ تھے، وقت جن کا ساتھ دے رہا تھا اور جن کے پاس ہتھیار اور ساز و سامان کا زبردست ذخیرہ موجود تھا۔ مادی اصطلاحات میں اس بات کی کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی کہ آپ کو عین اپنی پیشن گوئی کے مطابق عرب کے لوگوں اور ہمسایہ ملکوں پر اتنا زبردست غلبہ کیسے حاصل ہو گیا۔ اس کی صرف ایک ہی توجیہ ممکن ہے، اور وہ یہ کہ آپ خدا کے نمائندے تھے۔ خدا نے اپنی مدد سے آپ کو آپ کے دشمنوں کے مقابلے میں غالب کیا اور آپ کے مشن کو اس حد تک کامیاب کیا کہ آپ کے دشمن آپ کے ساتھی بن گئے۔ غیر معمولی مخالفت اور زبردست دشمنوں کے مقابلے میں نبی امی کا عین اپنے دعوے کے مطابق کامیاب ہونا اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ آپ کائناتی طاقت کے نمائندے تھے۔ اگر آپ محض ایک عام انسان ہوتے تو کبھی یہ ممکن نہ تھا کہ آپ کے الفاظ تاریخ بن جائیں، ایسی تاریخ جس کی مثال ساری انسانی واقعات میں نہیں ملتی۔ ماضی قریب کے کچھ ایسے ہی واقعات جاننے کے لیے
ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس سیریز کی اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ شکریہ۔